مقدمہ اس میں یہ ہے کہ 3 چیزیں ہیں: زمان، مکان اور دیگر اشیاء۔ زمانے میں برکت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، فرمایا ہم نے اس قرآن کو لیلۃ المبارکہ یعنی برکت والی رات میں نازل فرمایا۔ ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں نازل فرمایا۔ اب یہاں اس آیت میں اللہ نے رات کو برکت والی کہا، اس کا مطلب ہے کچھ خاص وقت ایسے ہوتے ہیں جو برکت والے ہوتے ہیں۔ وقت میں برکت ہو سکتی ہے، خاص مقامات پہ، خاص مواقع میں وقت پہ برکت ہوتی ہے۔ دوسری جو چیز ہے، کیا مکانات کے اندر مکانات کا مطلب ہے جگہ، کیا جگہ میں برکت ہوتی ہے؟ اس کا جواب بھی قرآن مجید سے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہروں میں یا جگہوں کے اندر برکت کا ہونا، اس پہ دلیل اللہ کے قرآن میں ہے۔ جگہ میں بھی برکت ہو سکتی ہے، وقت میں بھی برکت، اور دونوں پر قرآن مجید کی آیات پیش کی ہیں۔ تیسری چیز ہے دیگر اشیاء یا مختلف وجود، انسانی وجود یا باقی حیوانات، نباتات، کچھ بھی، ان چیزوں کے اندر برکت ہے یا نہیں؟ اس پہ میں 2 آیتیں پڑھوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے آسمان سے برکت والا پانی نازل فرمایا۔ اب اس آیت میں پانی کو برکت والا اللہ پاک نے کہا، اس کا مطلب ہے چیزیں بھی برکت والی ہو سکتی ہیں۔ پھر فرمایا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، حضرت عیسیٰ نے اعلان کیا تھا، فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبارک بھی بنایا ہے، مجھے برکت والا بھی بنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ اپنی نسبت کہہ رہے ہیں کہ میرے وجود کو بھی اللہ نے بڑا بابرکت بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وجود بھی برکت والے ہو سکتے ہیں۔ اب یہ چند چیزیں میں نے ابتدائی طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کی کہ برکت ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی۔ حقیقت میں برکت کا مالک، برکتیں دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ حقیقت میں وہ مجاز اور حقیقت کا فرق آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، برکتوں والی ہے وہ ذات جس کے قبضے میں کل خدائی ہے، کل کائنات کی بادشاہی ہے۔ اب یہاں اس آیت میں اللہ نے اپنی ذات اقدس کو برکت والا کہا ہے، تو اللہ کی ذات بھی برکت والی، اور یہی قرآن کہہ رہا ہے رات بھی برکت والی، اور یہی قرآن کہہ رہا ہے آسمان سے اترنے والا پانی بھی برکت والا ہے، اور یہی قرآن کہہ رہا ہے حضرت عیسیٰ کا وجود بھی برکت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی برکت والا ہے۔ فرق وہی ہے جو میں نے عرض کر دیا تھا۔ اللہ کی برکتیں، اللہ رب العزت برکت کا حقیقت میں مالک ہے، برکتیں تقسیم وہ فرماتا ہے، برکتیں عطا وہ فرماتا ہے، اور یہ سارے وجود، مکان ہو، زمان ہو، اشیاء ہوں، انسانی وجود ہوں، ان سب میں جو برکت آتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم فرمانے سے آتی ہے۔ ان کی برکت مستقل نہیں ہے، اپنی نہیں ہے۔ مستقل کا معنی اپنی اور ذاتی نہیں ہے۔ اب آئیے دوسرا مقدمہ اور گفتگو کا دوسرا حصہ، یہ میں نے عرض کیا کہ برکت ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں تو بات کلیئر ہے قرآن مجید کی آیات سے۔ یہاں سے آگے یہ ہے کہ برکت ہاتھ لگا کے یا کسی طریقے سے حاصل کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ آپ سمجھے بات کو؟ ایک چیز میں برکت ہے، پتہ چل گیا، برکت حاصل کرنے کی نیت سے اسے ہاتھ لگانا، چومنا، یہ اعمال درست ہیں، کہیں ان کی وجہ سے توحید میں فرق تو نہیں آ جاتا، کہیں ان کی وجہ سے کوئی شرک تو لازم نہیں آ جاتا، کوئی بندہ بدعتی تو بے ایمان تو نہیں ہو جاتا۔ آئیے، چیزوں سے، اشیاء سے، مختلف وجودوں سے، زمان سے یا مکان سے برکت حاصل کرنا جائز ہے، کچھ شرطوں کے ساتھ۔ شرطیں ہیں، وہ شرائط کیا ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ برکت ذاتی نہ سمجھے، یعنی کسی بھی چیز میں اگر برکت دیکھنی ہے، مثلا آب زمزم شریف ہی ہے، ہم اسے برکت کے لیے استعمال کرتے ہیں، پیتے ہیں اسے، اور اسے منہ پہ، جسم وغیرہ پہ مل بھی لیتے ہیں، مختلف اس سے برکت حاصل کرنے کے لیے۔ اب آب زمزم شریف کے اندر ہم نے برکت سمجھی، پھر اس سے برکت کے لیے استعمال کیا، لیکن یہ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اس پانی کے اندر برکت اس کی اپنی ہے، خود بخود آئی ہے، بلکہ کیا عقیدہ رکھیں گے؟ پانی میں برکت اللہ تعالیٰ نے بھیجی،
اللہ کی طرف سے ہے ایک۔ دوسری نیت یہ رکھنی ہے کسی زمان اور کسی مکان اور کسی جگہ اور کسی وجود کو برکت والا جب سمجھنا ہے تو اسے مؤثر حقیقی نہیں سمجھنا۔ کیا نہیں سمجھنا؟ مؤثر حقیقی۔ مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے، تاثیر حقیقتاً فرمانے والی اللہ کی ذات ہے، یعنی کچھ بھی کائنات میں ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، وہ اجازت فرماتا ہے تو ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں مؤثر حقیقی۔ چیزوں کو ہم سبب سمجھ سکتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک بندہ بیمار ہے تو اسے کسی نے کہا بھئی آب زمزم شریف پیو، اللہ تعالیٰ شفا دے گا، اس پانی میں شفا بھی ہے، استعمال کرو۔ اب اس نے آب زمزم شریف کو پیا شفا کے لیے، اس نے یہ عقیدہ نہیں رکھنا کہ مجھے شفا یہ آب زمزم ہی دے گا، یہ عقیدہ اس نے اس پانی کو مؤثر حقیقی نہیں سمجھنا، اس نے ہاں اسے سبب سمجھے اور یہ سمجھے کہ پانی برکت والا ہے، اس کے وسیلے سے رب مجھے شفا عطا کرے گا، یہ پانی خود بخود اپنی طرف سے مجھے شفا نہیں دے سکتا بلکہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی شفا دے گا۔ ہاں پانی کو بھی شفا دینے والا کہہ سکتا ہے مگر وہ مجاز ہوگا، حقیقت نہیں، جیسے ڈاکٹر کو کہتے ہیں آپ اچھا اس دوائی وچ بڑی شفا ہے، کیا مطلب ہوتا ہے اس میں، اس کا اس دوائی میں بڑی شفا ہے، شفا تو اللہ پاک کے پاس ہے نا، وہ شفائیں دیتا ہے، تو دوائی میں کدھر سے آ گئی؟ تو مطلب یہی ہوتا ہے وہ چاہے تو اس کے ذریعے سے مجھے شفا دے سکتا ہے، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا۔ آگے چلیے، اور پھر تیسری جو شرط ہے، برکت والی کسی بھی چیز کو استعمال کرتے ہوئے تبرک اسے کہتے ہیں نا، برکت حاصل کرنے کو تبرک کہتے ہیں، تبرک لیتے ہوئے کسی بھی چیز سے یہ بھی عقیدہ اور یہ بھی نیت رکھنی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کی برکت کے آگے مجبور نہیں ہے، یعنی اب میں نے آب زمزم پی لیا ہے، اب معاذ اللہ مجبور ہے اللہ تعالیٰ مینوں شفا دینی سو، ایسا وہ نہ دے تو اس کی مرضی بھائی، پھر بھی یہ توحید ہے۔ ایمان سے بتاؤ جن کا عقیدہ اتنا مضبوط ہے توحید پر، وہ کبھی شرک کر سکتے ہیں؟ ہمارے تو عقیدے بڑے ستھرے اور صاف ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں آب زمزم شریف پینے کے بعد بھی یہ نہیں کوئی سمجھ سکتا شفا ملنی ہے، ہن رب نے منو دینی ہے، میں آب زمزم جو پی لیا ہے وہ مجبور نہیں ہے، دے تو مرضی ہے، نہیں دے پھر بھی اس کی مرضی ہے۔ آپ سمجھے بات شریف کو؟ آگے چلیے، یہ شرطیں ہیں تبرک کی، برکت حاصل کرنے کی۔ اب آئیے جو اصل مدعا، جو اصل مقصد ہے، کیا برکت والی چیزوں کو ہاتھ لگانا جائز بھی ہے کہ نہیں جائز؟ ہم نے دیکھا، آپ خود جاتے ہیں، آپ میں سے بہت سارے لوگ حج بھی کر کے آئے، عمرہ بھی کر کے آئے، منع کیا جاتا ہے چیزوں کو ہاتھ، ادھر کچھ بھی نہیں ہے۔ جو مختلف کنویں ہیں جن کے بارے میں روایتیں ملتی ہیں، میں نے دیکھا کہ ایک کنویں کے پاس ایک حضرت کھڑا تھا، وہ مائک چھوٹا سا اس کے پاس تھا، اس نے گاڑی پہ رکھا ہوا تھا اسپیکر، اور چلا کے کہہ رہا تھا وہ ایتھے کچھ نہیں جے، ایتھے کچھ نہیں جے، ایتھے کچھ نہیں جے، وہ اس میں کچھ نہیں ہے، نبی پاک نے حکم نہیں دیا یہ کرو، نبی پاک نے حکم نہیں دیا یہ کرو، اور چلا رہا تھا، لیکن کوئی بندہ اللہ دا دعائی خدا دی جی دی گل سنتا بھی ہوئے تھے، مطلب جنہوں نے کرنا انہیں کر ہی لینا، کوئی سنتا اس کی نہیں تھا، وہ اکیلا ہی شور مچا رہا تھا۔ بہرحال ہم جو عقیدے مذہب سے لگاؤ رکھنے والے ہیں اس کی بات سن کے ذہن میں آتا ہے پر بندہ خدا کر کیا رہا ہے اور دعوت کیا دے رہا ہے، برکت سے دور کر رہے لوگوں کو۔ ایک چیز کے بارے میں یہ قول ہے اور یہ ثابت ہے کہ یہ چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے، تمہیں کیا پتا ہو ہم کس کی یاد میں اس کے قریب آ رہے ہیں، ہم اہل محبت اہل عشق کس محبت میں اس کے قریب آ رہے ہیں، تمہیں کیا خبر ہے؟ برکت ہو نہ ہو، برکت ملے نہ ملے، ہم تو اس نیت سے بھی آگے بڑھ رہے ہیں، اس کے قریب ہو رہے ہیں، یہ چیز، یہ وقت، یہ زمانہ ہمارے نبی سے منسوب ہے، ہم تو اس لیے بھی اس کا قرب اختیار کر رہے ہیں۔ بہرحال پہلی مثال قرآن مجید سے دوں گا، حضرت زکریا علیہ السلام، عمر 120 سال، ان کی زوجہ محترمہ عیشا بنت فاقوزہ عمر 98 سال، اور یہ جوڑا بے اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھی آزمائش میں ڈالتا ہے، بے اولاد ہیں نبی اللہ کے مگر اولاد نہیں ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں آئے، حضرت مریم علیہ السلام کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، نبیہ ہیں؟ نہیں، کوئی نبی عورتوں میں نہیں ہے،
یعنی کوئی عورت نبی نہیں، یہ ولیہ ہیں، نبیہ نہیں ہیں۔ سنیے گا، ان کے حجرے میں تشریف لائے، حجرے میں آئے تو دیکھا وجد عندہا رزقا، وہاں پر بے موسم کے پھل تھے، رزق تھا اللہ کی طرف سے بغیر موسم کے۔ تو حیران ہوئے کہ یہ بغیر موسم کے پھل تمہارے پاس کہاں سے آئے، اور پھر پوچھا انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل تیرے پاس کدھر سے آئے؟ نبی ہیں، ولی کے حجرے میں ہیں، ولیہ کے حجرے میں ہیں، اور پوچھ رہے ہیں یہ پھل کدھر سے آئے؟ قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم نے جواب دیا یہ مجھے میرے رب نے عطا فرمائے، اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اب ذہن میں بات آئی، جو رب اپنی بندی کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے، وہ مجھ اپنے بندے کو بھی موسم گزر جانے کے بعد صاحب اولاد بنا سکتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی جگہ کھڑے کھڑے حضرت زکریا نے رب سے دعا مانگی۔ کیا خیال ہے، حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ہر لمحہ ہی دعا نہیں کرتے ہوں گے؟ اللہ کا نبی تو رہتے ہی ہر وقت اس کی یاد میں ہے، وہ تو ہر وقت ہی اسے پکارتا رہتا ہے۔ 120 سال گزر گئے، کبھی دعا نہیں مانگی ہوگی؟ کیا خیال ہے، 120 سال زندگی ہو گئی، کبھی اولاد نہیں مانگی ہوگی اللہ سے؟ مانگی، بہت بار مانگی، مگر آزمائش ہے، امتحان ہے، ابتلا ہے۔ اب جب کرم برستا ہوا دیکھا، اب رحمتوں کا نزول دیکھا، تو قرآن کہتے ہیں اسی جگہ کھڑے کھڑے، اسی جگہ جہاں حضرت مریم پر کرم ہو رہا تھا، اسی جگہ کھڑے کھڑے دعا مانگی، اللہ نے کرم بھی فرمایا، اولاد بھی عطا فرمائی۔ کیا ثابت ہوا؟ برکت والی جگہ ہو، برکت والا مقام ہو، ولی کا ڈیرا تھا، ولیہ کا ڈیرا تھا، کسی ولی کا ڈیرا ہو، وہاں پہنچیں، ہمیں پتہ ہو کہ یہ برکت والی جگہ ہے۔ کیوں برکت والی جگہ ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا ولی جو رہتا ہے وہ حیات ہو یا حیات نہ ہو، وہ ظاہراً موجود ہو یا قبر میں ہو، دونوں صورتوں میں ولی کا ڈیرا رحمتوں اور برکتوں سے آبادی ہوتا ہے، قرآن بتا رہا ہے۔ اور وہاں کھڑے ہو کے دعا مانگنا اللہ کے نبی کی سنت بھی ہے، اور بطور تصدیق قرآن نے بیان بھی فرمایا ہے، ہمارے لیے تعلیم بھی ہے۔ کیا سبق ملا؟ جہاں برکتیں اترتی دیکھو وہاں کھڑے ہو جاؤ، رک جاؤ، دعا مانگ لیا کرو، رب قبول فرما لیتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اب یہ تو تھا برکت والی جگہ سے فائدہ حاصل کرنا، تبرک حاصل کرنا، اور وہاں کھڑے کھڑے دعا مانگنا۔ اب آگے چلتے ہیں، برکت والی چیز کو ہاتھ لگانا۔ اس پہ قرآن پڑھتا ہوں پوری توجہ سے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی ہے، نبی ہیں اللہ کے، بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، بیٹے کی محبت میں اسے یاد کر کر کے رو رو کے آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی ہے۔ بتایا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ ابا جی کی آنکھیں وہ روشن نہیں رہیں اس طرح۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ دوائی لے جاؤ، دارو لے جاؤ، فلاں آیت پڑھ کے، فلاں اللہ پاک کا نام پڑھ کے دم کر دو، وہ اللہ کے نبی ہیں، دعا کر دو۔ وہ خود نبی ہیں، وہ خود بھی دعا کریں تو نبی کی دعا تو قبول ہوتی ہے نا، مگر یہ تسلیم و رضا کا مقام تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کمال کیا، فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی، فرمایا میری قمیص لے جاؤ، میرے والد کی آنکھوں پہ ڈال دو، میری قمیص لے جاؤ اور میرے والد صاحب کی آنکھوں پہ ڈالو، یاتی بصیرا، اس قمیص کی برکت سے اللہ تعالیٰ آنکھوں کی روشنی واپس فرمائے گا۔ اب بتاؤ، اللہ کا نبی دعا بھی تو کر سکتا ہے نا، یا اللہ اسے شفا، میرے والد صاحب کی آنکھیں لوٹا دیں، تو نبیوں کی دعا اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ نبی اس طرح مانگتے بھی نہیں، یاد رہے، جب آزمائش اور ابتلا ہوتی ہے تو نبی دعا نہیں کرتے، جب نبیوں کو یقیناً پتہ ہوتا ہے کہ مجھ پہ امتحان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا رہے تھے، امتحان تھا کہ کوئی نہیں، دعا نہیں مانگی اللہ بچا لے، بلکہ یہ کہا سونیا جی میں تو راضی او میں راضی۔ نبیوں کا مرتبہ یہ ہوتا ہے، تو وہ نبی آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، دعا بھی تو کر سکتے ہیں نا، اللہ دے دے آنکھیں واپس۔ اللہ نبیوں سے محبت فرماتا ہے، قبول کرتا ہے، مگر پتہ تھا یہ آزمائش ہے، امتحان ہے، تو یہی کہہ رہے تھے اللہ جیسے تو راضی ویسے میں راضی، میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجن دے جی میں او رکھے اونج رہنا، یہ نبیوں کی شان ہے۔ بہرحال احباب، حضرت یوسف علیہ السلام نبی،
حضرت یعقوب علیہ السلام نبی، ایک قمیص دینے والا، دوسرا قمیص لینے والا، ایک قمیص کے بارے میں یہ کہنے والے کہ آنکھوں پہ ڈالو اور دوسرے آنکھوں پہ ڈالنے والے، قرآن بیان کرنے والا۔ اور کیا دلیل چاہیے بھائی؟ کسی بھی برکت والی چیز کو، نبی کی چیز ہو، ولی کی چیز ہو، کوئی اس کا جسم کا نسبت رکھنے والا کوئی بھی وجود ہو، کپڑے ہوں، لباس ہوں، عصا ہو، کچھ بھی، پتھر ہو کوئی جس پہ نبی گزرا ہو، نبی کے دوارے سے، دربار سے منسوب کوئی شے ہو، برکت والی ہو، اسے اگر آنکھوں سے لگا رہے ہیں، چوم رہے ہیں، تو یار کیا دلیل چاہیے؟ بھیجنے والا بھی نبی، آنکھوں پہ رکھنے والے بھی نبی، بیان کرنے والا قرآن، اور کیا دلیل چاہیے؟ آئیے اس پہ احادیث بھی جلدی سے میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی حدیث پڑھ رہا ہوں، بخاری شریف کتاب احادیث الانبیاء، 3389 نمبر حدیث بھی ہے، 3199 نمبر بھی ہے، 2981 نمبر بھی، یہ مسلم شریف کی، یعنی متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرما رہے تھے، پوری توجہ سے بابا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ارض سمود، قوم سمود کی زمین میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پڑاؤ فرمایا، یعنی جو قوم سمود گزری ہے نا اس کی زمین میں۔ تو کچھ لوگ، جس کا نام تھا وادی حجر میں قیام کیا، کچھ لوگ جو ہیں وہ اس قوم کے کنووں کی طرف بڑے پانی حاصل کرنے کے لیے، تو نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا، یہ معذب قوم ہے، اس پہ عذاب اترا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا یہاں ایک ایسا کنواں بھی ہے، یہ مفہوم پڑھ رہا ہوں، ایک ایسا کنواں بھی ہے کہ جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ حضور صحابہ کو حکم دے رہے ہیں، دیکھنا، وَأَمَرَهُمْ صلی اللہ علیہ وسلم أَن يَسْتَقُوا مِنَ الْبِئْرِ الَّتِي كَانَتْ تَرِدُهَا النَّاقَةُ، حضور نے فرمایا اس کنویں سے پانی پیو جس سے حضرت صالح کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ فرمایا اس کنویں پہ جاؤ جہاں کون جاتا تھا؟ صالح علیہ السلام کی نبی کی اونٹنی جہاں سے پانی پیتی تھی وہاں سے پیو، حکم دے رہے میرے سرکار۔ اور کس قسم کا حکم چاہیے بھائی؟ بخاری شریف میں حدیث ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے، اور کس قسم کی دلیل چاہیے؟ اب بتاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما رہے تھے صالح علیہ السلام کی جہاں اونٹنی پانی پیتی تھی وہاں سے پیو۔ کیا خیال ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ جہاں نبیوں کی نسبت نظر آئیں وہاں جانا، وہاں بھیجنا نبی پاک علیہ السلام کی اپنی سنت ہے، اور وہاں جانا خود صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ادھر سے، اور جہاں خود رسول خدا نے پانی پیا ہو، جہاں نبیوں کے امام تشریف فرما ہوں، جہاں سے گزرے ہوں، جہاں کا پانی استعمال کیا ہو، جن کنووں کے اندر حضور نے کلی فرمائی ہو، اگر کوئی نیت کر کے ان کنووں کی طرف بڑھتا ہے، ان کا پانی برکت کے لیے استعمال کرتا ہے، تو کیا غلط کرتا ہے؟ دراصل وہ تو رسول پاک کے حکم پہ عمل ہی کرتا ہے۔ آگے چلیے، اس پہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وضاحت بھی ہے، میں اسے چھوڑ رہا ہوں، جو ائمہ کرام کی اس پہ تشریحات ہیں ان کو سب کچھ چھوڑ کے میں آگے بڑھ رہا ہوں پوری توجہ کے ساتھ۔ یہ حدیث یہ بھی کتاب الجنائز بخاری شریف میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ، یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافق تھا اس کے بیٹے تھے۔ باپ منافق ہے، بیٹا پکا مومن ہے، یہ رب کا کرم ہے، یہ اس کی تقسیم ہے بھائی۔ تو جب عبداللہ ابن ابی فوت ہوا، مر گیا، تو ان کے بیٹے جو تھے، جو پکے صحابی وفادار تھے، وہ حضور کی خدمت میں آئے، تو پدری محبت کی وجہ سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطنی قمیصک، مجھے اپنی قمیص عطا کریں۔ کیوں؟ عرض کی حضور اکفنہ فیہ، حضور میں اپنے والد کو آپ کی قمیص میں کفن دوں گا۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ منافق تھا، اسے قمیص کا بھی فائدہ نہیں ہونا تھا، غدار جو تھا، تو غداروں کو برکت کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ پھر جملہ کہہ رہا ہوں، بس غداراں نو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کہے نا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا برکت والی چیز سے، تو میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک ہے، غداروں کو نہیں ہوتا، وفاداروں کو ہوتا ہے جی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قمیص عطا کی۔ اب بتائیں کیا سوچ کے قمیص مانگی تھی صحابی نے کہ اس سے میرے والد کو فائدہ پہنچے گا، حضور کا قمیص وجود پہ ہوگا، رب عذاب دور کرے گا، یہ نیت تھی نا ان کی۔ اور حضور نبی پاک علیہ السلام جو قمیص دے رہے تھے،
قمیص دینے والے حضور، مانگنے والے صحابی منع بھی تو کر سکتے تھے نا، غلط ہوتا تو بھائی اس سے کیا ہونا ہے، کیا برکت ملنی ہے، تبرک کیسے تم حاصل کر رہے ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ کرو، بلکہ حضور نے قمیص عطا فرمائی۔ عقیدہ واضح ہو گیا، برکت تبرک یہ جائز بھی ہے، برکت حاصل کرنا کسی چیز سے یہ طریقہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہے، اور اس پر مہر تصدیق خود نبیوں کے سردار نے لگائی ہے۔ میں جلدی سے حدیثیں مکمل کر دیتا ہوں۔ جگہ میں برکت، اتبان بن مالک صحابی ہیں، اور یہ حدیث پاک بھی صحیح بخاری کتاب الصلاۃ باب المساجد فی البیوت اس چیپٹر میں ہے، حدیث کا نمبر 415 ہے۔ اتبان بن مالک صحابی تھے، نظر کمزور تھی، مسجد سے گھر دور تھا، رستے میں آتے ہوئے ٹھوکریں بھی لگتی تھیں، رستہ بھی خراب تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ مشکل ہے مسجد میں آنا، کرم فرمائیں، مجھے اجازت فرمائیں میں گھر ہی نماز پڑھ لوں۔ اجازت ہو گئی۔ عرض کی یا رسول اللہ کرم فرمائیں کہ میرے گھر تشریف لائیں۔ وددت یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر آئیں۔ کیوں آئیں؟ یا رسول اللہ ایک مقام پر میرے گھر آ کے آپ نماز پڑھیں۔ توجہ بھائی، برکت کسے کہتے ہیں بتا رہا ہوں، ایک جگہ پہ آ کے آپ نماز پڑھیں۔ فَأَتَّخِذُهُ مُصَلَّى، حضور پھر جتھے تسی پڑھو گے اوتھے ہی میں پڑھا کرانگا۔ مجھے بتاؤ جہاں نماز پڑھیں وہ جگہ تو ویسے ہی برکت والی ہے، لیکن صحابی نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں ہر جگہ نہیں پڑھنی، گھر میرا ہے جہاں بھی پڑھوں گا برکت ہو جائے گی، مگر حضور عقیدہ بیان کرنا تھا، یا رسول اللہ آپ میرے گھر آئیں۔ حضور چلے گئے، حضرت صدیق اکبر بھی ساتھ، صحابہ بھی ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ اس کے گھر کے اندر نماز پڑھی، پھر صحابی نے اس کے بعد اسی جگہ پہ نماز پڑھی۔ کیا سوچ کے اس جگہ نماز پڑھتے تھے؟ یہ جگہ بابرکت ہے کہ بے برکت ہے؟ نماز والی جگہ تو میں نے عرض کیا ویسے ہی برکت ہے، نماز تو ہے ہی برکتوں کا مجموعہ، اس کے باوجود بھی اس جگہ پڑھتے تھے جہاں حضور پڑھ گئے، یقین تھا ویسے رب قبول کرے یا نہ کرے، مگر جہاں سرکار نے نماز پڑھی ہے اس جگہ کی برکت سے اللہ میری نمازوں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ خیال تھا اس صحابی کا۔ اللہ اکبر۔ آخری روایت بات ختم ہے، یہ بھی حدیث بخاری شریف میں 4328 نمبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ صحابہ کرام کو بلایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری کو، حضرت بلال کو۔ ایک پیالہ تھا یا ایک برتن تھا، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دھوئے، اس میں حضور نے وضو کیا، اور اس میں نبی پاک علیہ السلام نے کلی بھی فرمائی، منہ بھی دھویا، ہاتھ بھی، منہ پہ بھی پانی پھیرا، ہاتھ بھی دھو کے اس میں پانی جمع ہو گیا۔ اب وہ جو پیالے میں پانی تھا جس میں وہ سارا پانی جمع تھا، خود حضور نے حکم فرمایا جاؤ اس پانی کو لے جاؤ اور جا کے اس پانی کو تم دونوں پی جاؤ۔ کیا کرو؟ پی جاؤ۔ خود حکم دیا، فرمایا اس پانی کو پی جاؤ، اور پھر حکم فرمایا جا کے اس پانی کو اپنے چہروں پر، اپنے وجود پر تم اس پانی کو پھیرو، اپنے چہروں پہ ڈالو، اور پھر ساتھ فرمایا یہ کام کرتے جاؤ، خوشخبریاں حاصل کرتے جاؤ۔ خود حکم دے رہے ہیں، یہ برکت والا پانی، اس سے میں نے ہاتھ دھوئے ہیں، اس میں میں نے کلی کی ہے، اس میں میں نے چہرے مبارک کو اس سے پانی سے تر کیا ہے، اس پانی سے، تو تم یوں کرو کہ اسے لے جاؤ، پیو بھی، چہروں پہ بھی ڈالو۔ اب صحابہ کرام خوش ہو گئے، جا کے یہ عمل کرنے ہی لگے تھے یا کر رہے تھے، پردے کے پیچھے سے آواز آئی، خیمے کے اندر سے، مومنوں کی ماں حضرت ام سلمہ کی۔ انہوں نے دیکھ لیا یہ عمل کرتے ہوئے یا سن لیا، انہوں نے عرض کی، انہوں نے فرمایا، پردے کے پیچھے سے فرمایا افضلا لامکما، اندر سے آواز آئی، حکم دیا، فرمایا اپنی ماں کے لیے بھی بچا دینا، پانی اپنی ماں کے لیے بھی، تمہیں برکت والا پانی ملا ہے، جی میں اسی کہنے نا ختم دا پانی مینوں بھی دیں۔ اس کے سامنے قرآن پڑھا گیا ہے، قرآن پڑھنے سے اس میں برکت آ گئی ہے۔ کیا خیال ہے جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں برکت ہوتی ہے کہ کوئی نہیں؟ یقیناً ہے۔ تو سامنے پانی ہو، برکت قرآن پڑھنے سے اس میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ سامنے رکھو، ہم کب کہہ رہے ہیں یہ فرض ہے، ختم کے پیچھے رکھ لو، پامیں نہ رکھو، ختم پھر بھی ہو جائے گا، مگر یہ کہ پڑھنے سے اس میں برکت آ جائے۔ بسم اللہ شریف پڑھیں تو برکت آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تو یہ چارے کول پڑھ لو تو پھر کوئی نہیں آئے گی، کٹ جائے گی۔ عجیب بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ اہل سنت پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برکت والی چیزوں سے برکت حاصل کرنا
یہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کا طریقہ. اس پہ اور بھی سیوں دلائل ابھی باقی ہیں، میں ختم کر رہا ہوں وقت کی نزاکت کے پیش نظر. اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح ذوق شوق سے حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے.